کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن جو کہتی ہے کہ یہ خط جو ہے یہ جھوٹا ہے، یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، یہ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے، جبکہ ان کیمرہ سیشن میں بلایا اس کو دیکھ کے کیوں نہیں پرکھتے؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، اگر یہ معاملہ سیریس ہے تو کن کو جانا چاہیے تھا اور کس کو آنا چاہیے تھا، یہ بحث ہی غیر ضروری ہے۔ یہ حکومت کا کلیم ہے کہ یہ خط بہت ہی سنجیدہ ہے، بے شمار باتیں سنجیدہ ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم نے آج تک جو ہے اس کو کوئی کبھی درخ و اطلاع نہیں سمجھا کہ وہ خود بیٹھیں۔ دیکھیں اگر وزیر اعظم نہیں بیٹھتے تو اس کی کیا سنجیدگی ہوگی، وہ کیا خط سنجیدہ ہوگا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پہ تو پیش کر دیا گیا نا، آپ نے دیکھا 2-2.5 گھنٹے وہاں پر اس کو بحث ہوئی اس پہ۔ نہیں بحث تو ہوتی رہے گی، کرتے رہیں بحث۔ آپ اس وقت آپ سبجیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے اس کے بارے میں جو اپوزیشن کو دکھایا گیا ہے تو اپوزیشن کے پاس جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا، اس بحث میں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے یہ جعلی ہے، یہ اصلی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ فضول بکواس ہے، تو ان کو بلایا کہ ان کیمرہ سیشن میں آپ کو دکھاتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، تو وہ گئے نہیں وہاں۔ میں چلو اسی کو لے لیتا ہوں، اسی دیکھیں نا، جب تک اپوزیشن کا ایک تو موقف ہوتا ہے جو اس طرح کی زبان یا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کوئی استعمال جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اپوزیشن ہمیشہ ایک کس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ آفرین ہے سے جب سے یہ جمہوریت آئی ہے یا اس طرح کے پارلیمانی عذاب آئے ہیں دنیا کے ہر ملک میں، اپوزیشن ہر چیز کو غلط ثابت کرے گی، گورنمنٹ ہر چیز کو پیش کرے گی مثبت انداز میں۔ پاکستان کا تو خیر ایک اللہ میں نرالا ہے کہ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہم یہ صورت جو ہے دیکھنے سے بالکل عجیب قاصر ہے کہ ایک خط ہے، اگر اس کی سنجیدگی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ کیا جائے، لیکن اب چاہتے ہیں کہ نہیں، اس سے اپنے کوئی پولیٹیکل مائلے لینی ہے یا فائدہ اٹھانا ہے۔ دیکھیں بھٹو صاحب نے خط لہرایا تھا اور وہ انہوں نے آ کے بینک روڈ کے اوپر، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں چونکہ اس موومنٹ کے اندر ایک جو سڑک کے اوپر تھا اور بڑا اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا، تو جب لہرایا تھا بینک روڈ پہ آ کے لہرایا کرتا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر جس کو کہنا چاہیے کہ ان کی جو آج لیگیسی ہے بھٹو کی، تو یہ نہیں ہے کہ جی امریکہ نے ان کو نکالا تھا یا یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کی لیگیسی یہ ہے کہ انہوں نے نیوکلیر پروگرام شروع کیا، ان کی لیگیسی یہ ہے کہ انہوں نے آئین دیا، ان کی لیگیسی یہ ہے کہ جو ہے انہوں نے جو بھی کچھ بھی ہے اسلام کے کئی چیزیں نافذ کر دی، شراب بین کر دی، ریس بند کرا دی۔ لیکن ان کی پھانسی کو جوڈیشل مرڈر بھی کہا گیا۔ ان کی لیگیسی کیا رکھوں گا؟ نہیں سر وہ اصل، اور دوسرا دیکھیں نا اس وقت یہ تو ایک الگ سے سوال ہے نا، اس پہ آتے ہیں ان ساری چیزوں پہ۔ ابھی تو سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ جو ڈسپیچ ہے ایک مغربی طاقت سے یہ جعلی ہے، کہ ووٹ آئین ابھی تو سر ایک چھوٹا سا ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جعلی ہے، ہمیں دکھائیں، جب ان کو دکھایا جاتا ہے وہ دیکھنے نہیں جاتے۔ نہیں دکھائے، دیکھیں نا، دیکھیں اس کے کوئی آداب ہے۔ آخر اے پی ایس ہوا تھا نا، کسی نے کہا تھا کہ اے پی ایس کا ڈسکشن ہے تو دیکھیں وزیر اعظم کیا، وزیر اعظم کے پیر میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر اتنی ایگو ہے۔ اگر فرض کیا اپوزیشن بہت ناجائز مطالبہ کر رہی کہ وزیر اعظم خود آئے، بہت ناجائز مطالبہ ہے، تو کیوں نہیں وہ جاتے؟ اس میں کیا مذائقہ کیا ہے؟ مہندی لگی ہوئی ہے۔ اب آپ ایک طرف جو مذاکرات چاہتے ہیں جی کہ وہ عدم اعتماد واپس لیں، میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں فلاں بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، ساری شرائط، میں کان ادھر سے نہیں پکڑوں گا، میں کان ادھر سے پکڑوں گا۔ دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن نے ایک لیجٹیمیٹ کام کیا ہے۔ ایک جو تھی ان کے پاس اتحادی تھے جن کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی، وہ اتحادی فلور کراس کر کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ کتنی بڑی عالمی سازش ہے؟ کیا عالمی سازش یہ تھی کہ اتحادی کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، یا عالمی سازش یہ ہے کہ اتحادی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ گئے؟ دیکھیں ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل اگر ہوتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور وزیر اعظم کو آج پتہ چل گیا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس جو ہے ان کی میجورٹی ختم ہو گئی ہے، آئین ایک پاکستان کے اندر ایک آئینی حکومت ہے، آئین انٹیکٹ ہے، آئین کے تحت کام ہو رہا ہے، کیا مذائقہ ہے کہ وزیر اعظم اس کو ماننے سے انکاری ہے؟ کیوں انکاری ہے؟ خط کہاں سے آ گیا اس چیز کو عدم اعتماد اور خط کا کیا تعلق ہے؟ اس پہ بالکل بحث کرتے ہیں نیازی صاحب۔ نیسا پروگرام کے اگلے حصے میں اسی پہ بحث کرتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اپوزیشن کے رہنے، خاص کر کے شہباز شریف صاحب نے یہ ڈیمانڈ کیا، انہوں نے یہ مطالبہ کیا
کہ یہ خط جو ایک مغربی طاقت کے کمیونیکے ہے، اس کمیونیکے کو ہمیں دکھایا جائے تاکہ ہم سمجھ سکیں، پرکھ سکیں کہ اصلی ہے، جعلی ہے، نقلی ہے، حکومت اس کو استعمال تو نہیں کر رہی۔ لیکن جب اس کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا، فارمل طور پہ ان کیمرہ بریفنگ کی گئی اور اس کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں اس کو پرکھا گیا، اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے جس چیز کو نیشنل سیکیورٹی کے کونسل نے صحیح مان لیا ہے، لیجیٹیمیٹ مان لیا، اپوزیشن نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا کوئی خاطر خواہ جواب مل نہیں پا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، لیکن اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ آپ کی سیاست کیا ہے اس وقت آفٹر بریک؟ لیکن ڈیمانڈ تو یہ تھی نا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو کمیونیکے ہے یہ اوریجنل ہے، اوتھینٹک ہے، تو ظاہر ہے کہ کمیونیکے جب آپ کو دکھایا جائے گا اور اس کی اجازت بھی حکومت نے لے لی، اس پہ سٹینڈ لے لیا، تو پھر تو جانا تھا نا اس کو دیکھنے کے لیے۔ مطلب جس دیکھے نہ پرکھے نہ، اس کے خلاف کے فیور میں کیسے بول سکتے ہیں؟ دیکھ بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنے لحاظ سے صحیح ہے، میں تو ان کا پوائنٹ آف ویو کہہ رہا ہوں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ اگر اس نئی حساس معاملہ تھا تو یقیناً اپوزیشنز کے تمام لیڈر اس میں آتے۔ جس طرح میری بات ہوئی ہے، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں نہیں گئے، تو انہوں نے کہا کہ جس کمیٹی میں وزیر اعظم صاحب اس کی حساسیت کو محسوس نہیں کر رہے ہیں اور وزیر خارجہ کو بریفنگ کے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ دوسری طرف بھی اہم ترین لوگ ہیں اپوزیشنز کے جو لیڈر ہیں، کوئی معمولی لیڈر نہیں ہے، ان میں سے کوئی وزیر اعلیٰ رہا ہے، کوئی وزیر اعظم رہا ہے، تو انہوں نے اس بات پہ انکار کیا کہ اگر وزیر اعظم اس میں شرکت کرتے اور وہ اس اجلاس کو پریزائڈ کرتے اور اس میں یہ خط پیش کر کے ان مندرجات کو سامنے رکھتے تو ہم ان سے سوال کرتے۔ وزیر خارجہ کو تو انہوں نے بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وزیر خارجہ کو کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ عامر ضیاء صاحب، آپ ایک بہت بڑے اخبار کے، انگریزی کے اخبار کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں، کالمنسٹ ہیں، لکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرامز میں کرتے ہیں، یہ ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں نے مطالبہ کیا؟ شہباز شریف صاحب کا مجھے یاد ہے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کو یہ کمیونیکے جو ہے، یہ ڈسپیچ ان کو دکھایا جائے، اب جبکہ حکومت نے اس کے لیے ایک ان کیمرہ سیشن بلا لیا ہے، تو ڈاکٹر دانش یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس لیے نہیں آئے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس ان کیمرہ سیشن میں آتے، ان کو فارن منسٹر جو ہیں وہ قبول نہیں ہے۔ میرے خیال میں بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کمیونیکے میں کیا ہے جس کے گرد ابھی اتنا شور مچ رہا ہے، کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اہم چیز ہے، اور حتیٰ ہے کہ جو بعض حزب خلاف کے رہنما ہیں اس پہ تو شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اس کے ہونے سے انکاری ہیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ کہ اگر آپ کے سامنے حکومت اپنا موقف لے کر آ رہی ہے اور اتنا ایک حساس معاملہ ہے جو بقول حزب خلاف کے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تو اس میں میرے خیال میں جانا تو چاہیے تسولی طور کے اوپر۔ آپ کو انفارمیشن چاہیے، اس میں وزیر اعظم صاحب ہوں یا نہ ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہوتی کہ اگر آپ یہ شرط عائد کریں، ماضی میں بھی ہمارے یہاں ایک تو خیر روایت کی ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب ہوں، لیکن ماضی سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہماری اکثر جو ہیں وزیر اعظم جو ہیں وہ گریز کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کا شور شرابہ ہوتا ہے، جس طرح کی مطلب توہین آمیز رویہ ہوتا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ کو آ کے کہتے ہیں نا فیس کرنا پسند نہیں کرتے، کہ اگر آپ کو نعرے بازی کرنی ہے اور آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، جب تک یہاں پر اس اسمبلی کا دستور رہا ہے، اس میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جی لوگ کیوں آنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی سنجیدہ بحث ہو نہیں سکتی، اور جس طرح سے ایک دوسرے کو عزت دے کے بات کرنی چاہیے، حکومت کو بھی، ٹریجری بینچز کو بھی عزت دے کے بات کرنی چاہیے، اور اس کے خلاف کو بھی۔ تو بدقسمتی سے وہ رویہ ہی نہیں ہے محیط صاحب ہمارے یہاں، تو ہمارے یہاں تو نعرے بازی ہوتی، توہین آمیز ہوتے، تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو گریز ہوتا ہے کہ وہ بچتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں نہ ہوں ان چیزوں سے۔ تو یہ والا ایشو ہے، اور میرے خیال میں اصل آپ کو اس پر جانا چاہیے کہ جی اس کی روح کیا ہے۔ روح کے اگر ہم دیکھیں گے اور اس کے امید سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جی آپ کو حساس معاملات پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں اس پہ پھر اعتراض بڑا ایک بچگانہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل نیازی صاحب